بھائی پھیرو صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ بس جو بندہ ماڑا ہو اور اس کی بات ہمیں ناپسند ہو، ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ تو ہم سے ماڑا ہے، اس پہ غصہ کر کے تو اس پر چڑھائی کر دیتے، یعنی جس پر ہمارا بس چل جائے اس پہ تو چڑھ جاتے ہیں۔ چاہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب گھر میں ہمارے گھر والوں پر بس چل گیا، ہاں جی، بیگم پہ بس چل گیا، ہاں جی، بچوں پہ بس چل گیا، ہاں جی، یار آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں؟ جی ہاں، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاں جی، تو بچے آپ کو ویلکم کریں، بیگم آپ کو ویلکم کریں۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے امام دین، ان کے والد تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اچھا، ٹھیک ہے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے ہاں کہ جی، ڈاکٹر صاحب جب میرے والد گلی کے نکڑے پر پہنچتے ہاں جی، تو سارے بچوں کو پتہ چل جاتا کہ ابا آ رہے ہیں، اچھا، اور سارے نیچے گھس جاتے پلنگوں کے، اور جو بھی اس زمانے میں اور تھے جو معاملات۔ بچے میری جیسے ہوتے تھے نا، وہ ایم قاعدہ لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں پڑھ رہا۔ ٹھیک ہے، وہ صاحب مجھے کہتے کہ یہ بات میرے بچپن میں بیٹھ گئی تھی کہ کل کو جب میں بڑا ہوں گا، میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، نہیں، ہاں، اور میری شادی ہوگی اچھا، تو میں اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھوں گا، یہ ان کی سوچ تھی۔ اچھا، اور آپ یقین کریں امام دین، وہ میرے پاس بہت عرصہ ایڈمٹ بھی رہے، اچھا، ان کی بہویں، ان کے نواسے، ان کے پوتے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کی اتنی خدمت کرتے، میں نے اپنی پوری زندگی وہ میں، ان کا حسن سلوک اچھا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ جن کی اتنی خدمت کی جاتی ہو، جی جی جی، اور وہ ہنستے رہتے، چہرے پر مسکراہٹ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تھی میرا خیال ہے تقریباً کوئی 85 ایئرس، 85 سال، اچھا جی، لیکن بچے ان کے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، ان کے نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار دینا چاہیے، اور وہ تو چلیں اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا، انہوں نے سوچا کہ میں بڑا ہو کے اپنے بچوں کو پیار کروں گا، اپنا طریقہ کار جو ہے وہ اپنے والد سے بدل لوں گا، سخت مزاجی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ ورنہ اگر وہ بھی اپنے والد کی طرح ہو جاتے پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہی ہونا تھا کہ جی دوسرا ہلاکو پیدا ہو گیا جی۔ اوہو، ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بھی امام دین بہت بڑے افسر تھے، اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھ سے کہا کرتے جب میں چھوٹا تھا میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے ابا نے دوسری شادی کر دی، اچھا، میری سوتیلی والدہ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اچھا، اچھا، میں پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں جو یہ ہوتے ہیں نا پول، جو کھمبے جو ہوتے ہیں، ہاں جی، تو میں کھمبے کی لائٹ میں پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا بڑے ہو کے نا، اچھا، اور وہ ایک بہت بڑی پوزیشن پہ پاکستان میں کام کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں سخت بن جاؤں یا نرم چودہ ہو جاؤ۔ یا میں ہر انسان کے معاملات کو خوش فہمی سے نمٹاؤں۔ تو میں نے کہا نہیں، اگر میں سخت بن گیا تو پھر وہی کہانی ریپیٹ ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور آج میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن لوگ میرے پاس آج بھی آتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جب میں اپنی پوزیشن پہ تھا، میں جب کام کرتا تھا تو میں نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، میں نے کبھی کسی کے جائز کام کو لٹکایا نہیں، میں نے کوشش کی اگر ان کا جائز کام ہے، اور میں نے ان کی فائل پڑھی کہ وہ کب سے اس پر، وہ لائن لگی ہوئی، لائن میں لگی آ رہی ہے، اس کو پہیے نہیں لگے ہوئے۔ جی، کہتے ہیں میں نے اسی وقت اپنے سٹاف کو بلایا اور میں نے کہا کہ معلوم کریں ان کی فائل میں پرابلم کیا ہے، ابھی تک کلیئر کیوں نہیں کیا گیا، اور میں اسی وقت وہ فائل کلیئر کر دیتا تھا۔ میں نے اتنے کام کیے ڈاکٹر صاحب، میں نے اتنے کام کیے لوگوں کے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد
یقین کریں میں رات کو اتنے آرام سے سوتا ہوں، سکون سے. سکون سے سوتا ہوں، مجھے کوئی حوث نہیں، مجھے کوئی طمع نہیں، مجھے کوئی حرص نہیں. میری کوئی ضرورت ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ بے کی. شک اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے تمام ضروریات، لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں امام دین، تبھی یہ معاملات طے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا، میں یہاں پر ایک آفس کے اندر گیا تو کوئی کام تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا اب وہ جو کلرک تھے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہ بات آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلی. وہ ترقیاتی ادارہ لاہور کا، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. تو ایک بزرگ آ رہے تھے دور سے چلتے ہوئے. وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے کاؤنٹر پہ، وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بابا جی آ رہے ہیں، فائل کو نیچے گرا دو. اللہ معافی. اب آپ یہ دیکھیں، جب یہ لوگ بعد میں بیمار ہوتے ہیں، ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہے نا امام دین. جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑ جاتی ہے. اور یہ ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے. جی. کیونکہ دیکھیں دنیا میں چاہے کوئی بھی ہسپتال ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، لوگ عمر کے ایک خاص مرحلے میں بیمار تو ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بیمار ہوتے ہیں کہ پھر روانگی ہو جاتی ہے. روانگی ہو جاتی، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اب اس وقت جب آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ میرا یہ شوق آپ اسے کہہ لیں کہ میں بہت ڈیپتھ میں جا کے نا اسٹڈی کرتا ہوں، کدھر جا کے؟ بہت گہرائی میں جا کے انسانوں سے پوچھتا ہوں نا کہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں، پوری ہسٹری بڑی تفصیل کے ہاں ساتھ جی، میں کہ لیتا ہوں. آپ کے یہ خاندان میں کسی کو یہ میں نے واچ کیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ بیماری تو نہیں تھی، جی آپ کے رشتہ داروں میں جی یہ بیماری تو نہیں جی. تھی. مطلب آپ پوری اس کی ہسٹری شیٹر بنا دیتے ہیں اس کو. امام دین یہ بہت ضروری ہے، اور میں خود بھی سیکھتا ہوں امام دین کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. جی ہاں. اور ہم نے دیکھا جب میں نے ان کی ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے زمانے کے ایسے ایسے لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم ہیں تو یہ ادارہ ہے، ہم نہ ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. آج ہم ہیں تو یہ ملک ہے. ہاں جی، ہم نہ ہوں گے تو یہ ملک بھی نہیں. اگر ہم دیکھیں ملک ہے تو ہم ہیں. ہاں جی ہاں جی، ادارہ ہے تو ہم ہیں. بے شک. ادارے بندوں سے نہیں بنا کرتے، اچھے بندوں سے بنا کرتے. بے شک. اور پھر ایک ادارہ جب بن گیا نا امام دین، ہاں جی. پھر اس کو رہنا چاہیے. ہاں جی، اور اسی صورت میں رہ سکتا وہاں اچھے ورکر ہو، بے شک. اور وہاں کسی کے ساتھ زیاستی نہ ہو. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. کام جو وہ اس ادارے کے ذمے ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے. تو بات یہ ہے امام دین، ہم نے جب لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے نا، ہاں جی. ہاں جی. جو جس کو وقت نزا کہتے ہیں، ہاں جی. وہ ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں. جب وہ کریکٹر جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی چلو یہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، سائیکل پہ بیٹھو اور نکلنے والی بات کرو. وقت تو بندے کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ پہلے سے تیار ہو، تیار ہو. اور وہ کہے گا جی چلو جی میں تو تیاری میری ہے، میں تو اس سے کام کے لیے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اور وہ رب کے روح حاضر ہو جائے. اور ہم نے امام دین روح کو اور جسم کو ہاں جی. آپس میں یوں جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہائے ہائے. روح کہتی ہے میں نے واپس جانا ہے، اور جسم کہتا کہ تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. اور پھر جسم کی آوازیں. اچھا. تو جب ہم بھول جاتے ہیں نا کہ کل کو میں نے مرنا ہے امام دین، جی ہاں. تو پھر معاذ اللہ پھر ہم وہ کام کرتے ہیں کہ وہ جو انسان کے کرنے کا کام نہیں ہوتا. وہ جیسے ایسا ظلم کر لیتے ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہے، وہ شیطان بن جاتے ہیں، وہ درندے بن کے ایسا ظلم کر جاتے بے شک غرور، تکبر ان میں اتنا آ جاتا ہے. اب آپ اچھی پوزیشن پہ کام کرتے ہیں، میں آپ کے پاس آیا اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو آپ نے فوراً کہا جی. اب جب جی آپ نے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ ہیں کون. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہماری، بجائے اس کی کیا مسکرا کے بات کرتے، آپ تشریف رکھ. جی آپ مجھ سے پوچھتے کہ کیوں آئے ہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو جب آپ کا یہ جیسچر ہوگا نا
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں وہ ہارمون پیدا ہوں گے جو آپ کا بلڈ پریشر نیچے لے آئیں گے، جی دھڑکن کو کم کر دیں گے، آپ کے دماغ کے اندر سکون کی کیفیت پیدا کریں گے۔ اور اگر آپ ادھر سے دروازے نے آواز نکالی چور چر اور آواز آئے جی، ہاں، تو آپ تو وہیں آدھے رہ گئے۔ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ان لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے امام دین، ان کے معدے میں تیزاب زیادہ بنتا ہے، اچھا اچھا، ان کا معدہ ہمیشہ ایک ایسی کیفیت میں رہتا ہے، ایسے کر کے ان کی شکل رہتی ہے ایسے۔ بس کیا امام دین آپ نے بات بتائی ہے، واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ہمارے، ہم جب انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیں گے، ہم انسانوں کو انسان سمجھیں گے، کیونکہ دیکھیں امام دین آج ایک عہدہ آپ کے پاس ہے۔ مجھے ایک اور گانا یاد آ گیا، اچھا، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، ہاں، کر لے تو کوئی اچھا عمل۔ واہ، یعنی بے 100 شک، برس کی بھی اگر تمہاری جی، زندگی ہے، کوئی ایک پل بھی تم کوئی اچھا عمل کر لو گے، ہو جی۔ سکتا ہے اس کی ذات غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، تو وہ جو میں ہوتی ہے نا، وہ شیطان کی ہے۔ شیطان تو ہے امام دین۔ پھر ہم نے بستر پہ ایمرجنسی وارڈ میں ان لوگوں کو دیکھا، بعض کو ہم نے دیکھا ہے ہاں جی، کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، ان کا وقت ایسا گزرا، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا تو عارضی ہے، ہاں جی، ہاں آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا یہاں پہ، ہاں جی، ہاں جی۔ لیکن اگر کوئی آپ اچھا کام کر جاتے ہیں، آپ یاد رہیں گے یہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جی میں نہیں ہونی چاہیے، ہاں، جس میں میں ہو بس اس پہ نہ دوا اثر کرتی ہے اور نہ دعا اثر کرتی ہے۔